وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا قصہ بیان فرمایا۔ بہت سبق آموز قصہ ہے۔ جو انسان مایوسی میں گر جاتے ہیں ان کو پر امید، پر عزم اور پر یقین کر دینے والا قصہ ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ 3 آدمی سفر پہ جا رہے ہیں، پہاڑی راستہ ہے، نشیب و فراز ہیں، تو چلتے چلتے بارش شروع ہو جاتی ہے، طوفان شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی اثناء میں انہوں نے غار کا منہ کھولا دیکھا تو اس میں گھس گئے۔ گھسے ہی تھے کہ پہاڑ کے اوپر سے ایک بڑا پتھر لڑکتا ہوا آیا اور غار کے دہانے پہ آ گرا۔ غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب تینوں پریشان ہو گئے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، کہ طوفان سے بچنے کے لیے غار میں آئے، اب غار کا دہانہ بھی بند ہو گیا۔ تدبیریں سوچی جانے لگیں کہ اب کیا کیا جائے۔ تو ذہن میں یہ بات آئی کہ اپنی کسی نیکی کا واسطہ دے کر اللہ رب العزت سے دعائیں کی جائیں۔ تو خیر تینوں نے اپنا اپنا نیک عمل پیش کیا۔ ان میں سے ایک آدمی نے اپنا عمل پیش کیا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ایک بار میں نے ایک غریب سے مزدوری کروائی تھی، مزدوری طے ہو چکی تھی، اجرت طے ہو چکی تھی۔ جب شام کا وقت ہوا، مزدوری کا وقت ختم ہوا، میں اس کو مزدوری دینے گیا، مزدوری لینے مجھ سے آیا، میں نے مزدوری دی۔ اس نے کہا کہ کام بہت زیادہ تھا، اجرت بہت کم ہے، کہ تھوڑے سے چاول تھے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی میری تیری یہ مزدوری طے ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ تم رکھو اپنے چاول، میں نہیں لیتا۔ اللہ تجھے معلوم ہے کہ وہ چلا گیا تھا، لیکن میں نے اس کی اس مزدوری میں ملنے والے جو چاول تھے میں نے ان کو استعمال نہیں کیا، میں نے ان کو ضائع نہیں کیا۔ اللہ میں نے ان کو بڑھایا، میں نے ان کو بویا، فصل نکلی، بکریاں بنی، گائیں بنی، ایک بڑا ریوڑ بن گیا، چرواہے بھی مل گئے۔ اللہ کچھ دیر بعد وہ مزدور پھر میرے دروازے پہ آیا، کہا کہ وہ تھوڑے سے چاول ہی دے دو جو مزدوری میں بنتے تھے۔ اللہ میں نے اسے اشارہ کر کے کہا تھا کہ یہ جو مال سارا کھڑا ہے، یہ جو جانور کھڑے ہیں، جو مویشی کھڑے ہیں، یہ جو چرواہے کھڑے ہیں، سب کا سب تیرا ہے۔ اس نے کہا مذاق کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا مذاق نہیں، میں نے حقیقت اس کے سامنے کھول کے رکھ دی کہ سب تیرے چاولوں کی، تیری اس مزدوری کی برکت ہے، یہ سب اسی کی پیداوار ہے۔ اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو غار کے منہ سے پیچھے کر دے۔ وہ بھی آدمی دعا کی۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میں بکریاں چراتا تھا، چرواہا تھا۔ ایک بار میں بکریوں کو لے کر بہت دور نکل گیا، رات ہو گئی۔ جب گھر میں آیا تو بچے منتظر تھے، تو اللہ میں نے بکریوں کا دودھ نکالا، میرے بچے مجھ سے مانگتے رہے، اللہ وہ میرے قدموں میں گر گئے، روتے رہے کہ ہمیں دے دیجئے، بھوک پیاس۔ لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ میں ساری رات دودھ کا بڑا پیالہ لے کر اپنی والدہ کے سرہانے کھڑا رہا تھا۔ اللہ ماں سوئی تھی، اگر جگاتا تو آرام میں خلل آتا۔ یہ سوچ کے کھڑا رہا کہ رات کے کسی پہر ہو سکتا ہے کہ ماں کو جاگ آ جائے۔ اللہ ساری رات ماں کے پاس کھڑا رہا تھا۔ اللہ اگر یہ عمل تجھے پسند ہے، تیری رضا کے لیے تھا، تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے میں ایک عورت سے، اپنی چچا زاد سے کتنی محبت کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا کہ جتنی محبت ایک مرد کسی عورت کو دے سکتا ہے۔ اللہ میں نے اسے برائی کے لیے کہا، اس نے کہا کہ میرا کچھ مطالبہ ہے، کچھ رقم چاہیے۔ میں نے وہ رقم جیسے تیسے اس کو جمع کر کے دی، لیکن جب اس کے پاس گیا
تو اس نے تیرا خوف دلایا، اس نے میرے دل کی تاریکیوں کو اجالوں میں بدل دیا، تیری موجودگی کا احساس دلایا۔ اللہ میں نے تیری خاطر اس برائی کو چھوڑ دیا، رقم بھی دے دی، برائی کو بھی چھوڑ دیا۔ اللہ اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا، تیری خوشنودی کے لیے تھا، اللہ یہ بلا ہم سے ٹال دے۔ تینوں نے اپنی اپنی دعا کی، اس دعا کی برکت سے نیک اعمال کی تاثیر میں وہ پتھر غار کے منہ سے سرکا اور غار کا منہ کھل گیا۔ حاضرین، نیکی کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، گناہ کی بھی اپنی تاثیر ہوتی ہے، ہر چیز کی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ انسان اگر نیکیوں کے راستے پہ چل پڑتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا میں اس کے نتائج اس کو دکھا دیتے ہیں، دنیا میں اس کے نتائج اس کو دکھا دیتے ہیں۔ نماز کے اثرات ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ایک نیکی ہے، فائدہ یہ ہے کہ برے کاموں اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ روزے کا فائدہ یہ ہے، نیکی ہے الصیام جنہ، انسان کے لیے ڈال بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہر نیکی کی کوئی نہ کوئی تاثیر ہوتی ہے۔ ہماری عبادات میں تاثیر کیوں نہیں؟ ہماری عبادات میں وہ اثر کیوں نہیں؟ وہ تاثیر باقی کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم دل جمی کے ساتھ عبادات میں مشغول نہیں ہوتے۔ ہم عبادات میں سے محض عادتاً گزر جاتے ہیں۔ عبادت کا جو اصل تصور ہے وہ تصور ذہن نشین کر کے ہم عبادت کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ اگر آج بھی ہماری عبادات کے اندر حقیقی روح پیدا ہو جائے تو ہمیں عبادات کی تاثیر ہمیں زندگیوں میں نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری عبادات کو پر اثر، پر تاثیر اور پر مغز بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ